اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ جو دو رکوع ہیں، سابقہ رکوع بھی اور یہ رکوع بھی، یہ اصل میں اس کا تعلق واقعہ افک کے ساتھ ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور طہارت کے ساتھ ہے، تو بیچ میں اللہ جل شانہ نے دیگر احکامات بھی نازل فرمائے ہیں۔ ان میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھنا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، بس وہ آدمی جو پیروی کرتا ہے شیطان کے نقش قدم کی، تو یاد رکھنا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بس بے شک شیطان جو ہے یہ حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا۔ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، کبھی بھی انسان کو اچھائی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے راستے سے، اس کی پیروی کرنے سے، اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا ایک اور بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، فرمایا اگر تم پر اللہ جل شانہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا، تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا، ابدا کبھی بھی تم میں سے کوئی ایک پاک نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جل شانہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم پاک دامن ہو، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ پھر رہے ہو، تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو۔ اگر کوئی بندہ، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، پاکیزہ اور پاک دامن ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے اس پر، اور اس پر اس کو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس بندے کو اس پر غرور اور تکبر کرنا چاہیے۔ اگر بندہ غرور اور تکبر اپنائے گا تو یقیناً اللہ جل شانہ کی نافرمانی اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنے گا، جس کا نقصان بہرحال اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک دامن نہ ہوتا۔ اور اللہ جل شانہ جس کو چاہتا ہے پاک رکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل شانہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس کا تعلق بھی چونکہ اسی واقعے کے ساتھ ہے، اور یہ ایسے ہوا کہ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ وہ ہے تو وہ مسلمان تھے، لیکن منافقین کی اور پروپیگنڈے کی ضد میں آ گئے، اور انہوں نے بھی ایک دو جملے بول دیے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک دامنی کے متعلق، جو مناسب نہیں تھے، اور بعد میں اگرچہ ان پر حد بھی جاری کی گئی اس کی وجہ سے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان پر ماہانہ کی بنیاد پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسکین بھی تھے، غریب بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، یہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے مہینے کی بنیاد پر، ہر مہینے ان کو خرچ دیتے تھے، ان کی زیر کفالت بھی تھے۔ اور ان کی بیٹی کا معاملہ آیا اور انہوں نے بھی جب ایک دو جملے بول دیے تو انہیں سخت ناگواری ہوئی، اور جب اللہ جل شانہ نے پاک دامنی کا اعلان فرما دیا
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد ان پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا. پہلے ان پر میں نے بہت خرچ کیا ہے، لیکن انہوں نے میرے گھر کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں یا نبی علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں اس طرح کے جملے اختیار کیے ہیں تو میں ان پر کبھی خرچ نہیں کروں گا. اور ظاہر بات ہے یہ ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی، لیکن اللہ جل شانہ کو پسند نہیں آیا. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو فضیلت والے لوگ ہیں اور وسعت والے ہیں، مال کی اللہ جل شانہ نے ان پر کشادگی کی ہوئی ہے، انہیں اس بات کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ آج کے بعد ہم اپنے غریب اور مہاجر مسلمانوں قریبی رشتہ داروں پر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے. تو انہیں قطعاً جو ہے یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرما دیا. اب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا چکے تھے اور اللہ جل شانہ نے منع فرما دیا کہ یہ قسم اٹھانے والی نہیں. اس کی وجہ 3-4 باتیں اس میں ایک ذہن میں اور بھی ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی پر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوگا تو پھر یقیناً جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے نامناسب اشیاء سامنے آئیں گی اور اللہ جل شانہ بندے کا امتحان لیں گے. اور اگر اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے وہ بندہ تو نامناسب چیزوں کے سامنے آنے کے بعد بھی، نامناسب سے مراد یہ نہیں غیر شرعی، بلکہ نامناسب چیزوں سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگیں گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، تو پھر بھی یہ خرچ کرتا رہے. چونکہ یہ خرچ کر رہا تھا اللہ کے نام پر، جب اللہ جل شانہ کے نام پر خرچ کر رہا تھا تو پھر اس کو ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور کوئی بہانہ، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جگہ میں فلاں غریب کو دے رہا تھا، میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے لیکن بعد میں اس نے مجھے ہی نقصان پہنچایا، یہ کیا وہ کیا. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور کون ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. جو ریاکار ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، یا غریب سے وہ نفع کی امید رکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اس پر خرچ کیا ہے لیکن یہ مجھے کسی نہ کسی حوالے سے نفع دے گا، تو یہ بندہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے اس کو دینا بند کر دے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے اکثر طور پر کہ میں اس پر بڑا خرچ کر رہا تھا اور بڑا میں اس کو دے رہا تھا، لیکن فلاں کام اس نے کر دیے جس کی وجہ سے میں نے اس پر بند کر دیا. تو یہ جو خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ پہلے ہی ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتا ہی نہیں. اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بند نہیں کرنا چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے تھے کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، خالہ کے بیٹے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے مہاجر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب بھی تھے. تینوں چیزیں ان میں پائی جا رہی تھیں تو اس پر خرچ کر رہے تھے. تو اب قسم اٹھا بیٹھے ہیں، اٹھا لی ہے اور اللہ جل شانہ نے اس سے روک دیا ہے. اب اس کا حل کیا تھا؟ تو حل کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے قسم اٹھائی ہوئی تھی، اللہ جل شانہ نے منع کر دیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم قسم کو توڑ دو، قسم کو توڑ دو. اب یہاں پر قسم کے بارے میں بھی 2-3 مسئلے ذہن میں رکھیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک قسم جو ہوتی ہے عربی زبان میں اصطلاح میں ویسے 3 قسمیں ہیں جو فقہاء نے لکھی ہوئی ہیں. یمین غموس ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ یمین منعقدہ ہے، اور یمین لغو ہے. یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ کسی بندے نے گزرے ہوئے زمانے میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم اٹھائی کہ وہ قسم اٹھا رہا ہے اور وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ وہ سچا ہے اور معاملہ اس کے خلاف ہو، لیکن یہ بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو 100% سچا سمجھتا ہے تو یہ یمین لغو ہوتی ہے، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوتا چونکہ یہ بندہ اپنے دل کے اعتبار سے اٹھا رہا ہے. اور ایک یمین غموس ہوتی ہے،
وہ یمین وہ ہوتی ہے، قسم وہ ہوتی ہے جو بندہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز پر قسم اٹھائے اور واقعہ اس کے خلاف ہو، دل میں بھی وہ سمجھتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی جھوٹی قسم اٹھانا گزرے ہوئے زمانے کی، اس پر اللہ جل شانہ مواخذہ کریں گے، اس پر گناہ ہے، اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس نے جھوٹ بولا ہے، قسم اٹھائی ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے منعقدہ، کہ آئندہ آنے والے زمانے کے لیے قسم اٹھانا۔ وہ قسم یہ ہے کہ بندہ قسم اٹھائے اللہ کے نام پر کہ اللہ کی قسم آج کے بعد فلاں کام میں نہیں کروں گا یا فلاں کام میں کروں گا۔ اب یہ منعقدہ ہوتی ہیں، یہ لازم ہو جاتی ہے، اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس میں پھر دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے نے آنے والے زمانے میں ایسی چیز کی قسم اٹھائی کہ وہ کام ہی گناہ کا تھا، یعنی اس نے قسم اٹھا لی گناہ کے کام کرنے کی، یا اس نے قسم اٹھا لی نیکی کے کام کے چھوڑنے کی۔ اب یہ قسم ہو گئی ہے لیکن اس قسم کا توڑنا لازم ہے، کیونکہ قسم اس نے غلط اٹھا لی۔ اب اس کا حل یہ ہوگا کہ وہ قسم کا کفارہ بھی ادا کرے گا اور قسم کو توڑے گا بھی۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد فلاں کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، یہ قسم اٹھا لی اس نے۔ اب یہ 100% غلط ہے کہ اس بندے نے نیکی چھوڑنے پر قسم اٹھائی ہے، ایسی قسم توڑنا بندے پر لازم ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر کیا ہے۔ یہ جو کفارہ ہے قسم کا، اس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ قسم کا تذکرہ بھی کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ قسم کو تم برقرار رکھو اور توڑو نہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب قسم صحیح اس نے اٹھائی ہو۔ صحیح قسم اگر اس نے کھا رکھی ہے، صحیح قسم اٹھائی ہے جو شریعت کے مطابق ہے، پھر اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس نے غلط قسم اٹھا لی ہے، گناہ کے کرنے پر اٹھا لی ہے یا نیکی کے چھوڑنے پر اٹھا لی ہے، تو اب اس کو قسم توڑنی چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہاں اللہ جل شانہ نے کفارہ بھی اس کا بیان کیا ہوا ہے 7ویں پارے کے آغاز میں ہی، اور وہ یہ ہے کفارہ اس کا، یا تو وہ بندہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اور یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے، تو چوتھی چیز جو ہے بیان کی ہے وہ 3 روزے رکھے، یا 3 روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے، تو 3 چیزوں پر ہی عمل کرے گا تو یہ قسم توڑے گا، کفارہ ادا کرے گا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کرو اور قسم کو توڑ دو، اور جیسے آپ پہلے خرچ کر رہے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اب بھی آپ ویسے ہی ان پر خرچ کرتے رہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بڑھا کر خرچ کرنا شروع کر دیا، جتنا پہلے خرچ کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہی آپ دیکھیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ قسم اٹھائیں اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، وَالسَّعَةِ، اور مالی وسعت والے ہیں۔ کس بات پر؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، جو اللہ جل شانہ کے راستے میں، ان پر وہ خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اور جو ہے مسکین پر، غریب پر، مہاجر پر، قریبی رشتہ دار پر وہ خرچ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ یعنی ایک نشانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جو بیان کر دی کہ کون اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ریاکاری میں خرچ کر رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، غریب آدمی پر وہ خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ میں نے خود ایک آدمی سے سنا، اس نے کہا میرا فلاں رشتہ دار ہے، میں اس پر خرچ کر رہا تھا،
اس کی بیٹیوں کی شادیوں پر بھی میں نے خرچ کیا، دیگر معاملات میں بھی میں نے خرچ کیا۔ تو ایک دن مجھے ضرورت پڑ گئی اور میں نے رات کو اس کو بلایا تو میرے پاس آیا نہیں، میں نے اس کو بلایا میرے پاس آیا نہیں، تو اب کیا ضرورت ایسے بندوں پر خرچ کرنے کی، تو میں نے اس پر خرچ کرنا بند کر دیا۔ یہ خود میں نے ایک بندے کی زبان سے سنا، تو پھر یہی آیت میں نے پڑھ کر سنائی کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اس سے بدلے لینے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس سے جزا لینے کے لیے، اس سے صلہ لینے کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کی جزا اللہ سے ہی ملے گی، بندے سے نہیں ملے گی۔ اور آپ کو اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، نیت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے بھی اللہ کی رضا تھی، اب بھی اللہ کی رضا ہے، تو اس پر چلتے رہیے اللہ جل شانہ۔ اور اگر آپ ریاکاری پر خرچ کر رہے تھے تو آپ کی ریاکاری کو میرا رب ان قریب ظاہر کر دے گا۔ آپ خود لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ میں نے اس پر خرچ کیا، میں نے اس پر خرچ کیا، میں نے اس پر بڑا خرچ کیا، اور آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کی نیت ہی دکھاوے کی تھی، آپ کی نیت ہی ریاکاری کی تھی، اور اللہ جل شانہ آپ کی ریاکاری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تمہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، اور وَلْيَصْفَحُوا، ان سے درگزر کریں۔ تمہیں درگزر کرنا چاہیے اور تمہیں معاف کر دینا چاہیے ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ جل شانہ تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی تو انسان ہو، دنیا کی زندگی جیتے ہوئے تم سے بھی بہت سارے ایسے کام صادر ہوں گے جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہیں، کوئی دانستہ طور پر ہو جاتے ہیں، کوئی غیر دانستہ طور پر ہو جاتے ہیں۔ آپ سے بھی یقیناً انسان ہونے کے ناطے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو آپ کو اپنی غلطی کی معافی کی فکر نہیں ہے؟ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کی جو غلطیاں ہوں آپ کا رب معاف کر دے؟ تو وہ تبھی کرے گا جب آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو گے۔ جب آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ جل شانہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سختی اور جبر والا معاملہ کرو گے تو رب العالمین بھی تمہارے ساتھ پھر وہی معاملہ کرے گا۔ بلکہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کتاب الانبیاء میں ہے، اپنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ میدان محشر میں سابقہ امتوں میں سے ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس بندے سے جس کا سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی ہے؟ تو وہ سوچے گا اور کہے گا یا اللہ میرے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں۔ اللہ جل شانہ پھر اس سے فرمائیں گے کہ دیکھ شاید تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہو۔ وہ پھر دیکھے گا اور پھر کہے گا کہ یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے دیکھ شاید کو تیرے نامہ اعمال میں نیکی نکل آئے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے۔ وہ نیکی یہ ہے کہ میں بہت مالدار تھا، تو نے مجھے بہت مال دیا ہوا تھا، اور میں تجارت کرتا تھا، تو میرے پاس اگر کوئی بندہ نقد لینے کے لیے آتا تو میں اس کو نقد بھی دیتا تھا، اگر کوئی ادھار لینے کے لیے آتا تو میں اس کو ادھار بھی دیتا تھا، اور اگر کوئی تیرے نام پر لینے کے لیے آتا تو میں اس کو تیرے نام پر بھی دیتا تھا۔ پھر جو بندے ادھار لے کر جایا کرتے تھے تو میں نے اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ ادھار لینے کے لیے، جس سے آپ ادھار واپس لینے کے لیے جاؤ، اگر وہ بندہ ادھار نہ واپس کر سکتا ہو، غریب ہو، اور تم دیکھو کہ وہ واپس کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے سختی سے بات نہیں کرنی، بلکہ اس سے نرمی سے بات کرنی ہے اور اس کو معاف کر دینا ہے۔ جو قرض واپس کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، بات بھی نرمی سے کرنی ہے اور اس کو معاف کر دینا ہے۔ قرض میں نے اپنے ملازموں کے ذمے لگایا ہوا تھا، اور بندہ کہے گا یا اللہ بس یہی ہے میرے پاس کہ میں لوگوں کے ساتھ، مقروض لوگوں کے ساتھ یا ضرورت مند لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا تھا، نرمی والا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تم مجھ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تم مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر تو نے دنیا کی زندگی میں میرے بندوں کو معاف کیا ہے تو آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور تمہیں چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کرو، درگزر کرو ان سے۔ الا تحبون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ افک چل رہا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اسی بات کو پھر ایک بار دہرا رہے ہیں جو پیچھے بات گزری ہوئی ہے، کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا۔ اسی ضمن میں پہلے رکوع میں مسائل بیان کیے، دوسرے رکوع میں اسی ضمن میں اس طرح کے مسائل بیان کیے، اور اس میں سے اللہ جل شانہ پھر ایک بار انسانیت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے مردوں پر، عورتوں پر اس طرح کے گھنونے الزام لگانا، باتیں کرنا، خبرے تبصرے وغیرہ کرنا، اس سے آپ گریز کرو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ پھر اس جانب توجہ کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الغافلات، جنہیں اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ غافل ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ان پر الزام لگایا جا رہا ہے پاک دامن عورتوں پر، المؤمنات، مومنہ بھی ہیں۔ فرمایا ایسے الزام لگانے والے لوگ اور ایسے جو ہے خام خواہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے، ایک زبان سے دوسری زبان، دوسری زبان سے تیسری زبان، تیسری زبان سے چوتھی زبان، چلتے چلاتے لوگوں میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی۔ اس کا جو پہلا راوی ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ اس بات کے آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے، اس کے بعد جتنی آگے منتقل ہوتی جائے گی حصہ بقدر جثہ، ہر کوئی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ اس کی سزا اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں، اس بندے کے ساتھ رب العالمین کس قدر نفرت کرتے ہیں، کس قدر اللہ جل شانہ اس بندے کو مغبوض رکھتے ہیں جو اس طرح کی باتیں چلا، ساری زندگی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ بات اس قدر جو ہے مصیبت یہ عام ہو گئی ہے کہ وہ کوئی کسی کو واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، جی مجھے کسی پکے بندے نے بتایا ہے، مجھے وہ پکا بندہ آج تک ملا نہیں ہے کسی کو، مجھے پکے بندے نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے، بہرحال اشارہ ہی بات کے لیے کافی ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس نے پاک دامن عورتوں پر بہتان لگایا، وہ پاک دامن الغافلات، جو اس معاملے میں غفلت میں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں، اس گناہوں سے غافل ہیں، اس گناہ سے غافل ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں فلاں لوگ باتیں کر رہے ہیں، فلاں فلاں وقوع کر رہے ہیں، اس طرح کی بات پیش کر اس معاملے میں وہ غفلت میں ہیں۔ المؤمنات، مومنہ ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ جل شانہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور لوگ جو ہے اپنے ذہن میں، اذہان میں، اپنی زبانوں پر، اپنے دماغوں میں، اپنے کانوں میں اس طرح کے جو ہے پاک دامن عورت اور مرد کے واقعات بغیر ثبوت اور دلیل کے لیے پھر رہے ہوں اور اس کی تشہیر کر رہے ہوں اور آگے چلا رہے ہوں، اور بات کرتے ہوئے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس کو آگے نہیں بتانا، اس بات کو آگے نہیں بتانا، یہ کون سی بات ہے کہ جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ سننے والے کے بھی ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرنے والے کو فوراً روک دے اور اس سے کہے کہ آپ اللہ کے ہاں جو ہے ملعون ہو۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے خالی سنا ہے۔ آپ نے خالی جب سنا ہے تو سننے کی وجہ سے آپ نے پہلے بندے کو نہیں روکا، تو اس وجہ سے اس پہلے پر بھی لعنت ہے، اور آپ نے سنا ہے آپ پر بھی لعنت ہے۔
جب آپ مجھے بیان کرو گے تو یہ معاملہ وہ سننے والے اگلے سننے والے کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس پر اللہ جل شانہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن کے ساتھ ہوگا کیا؟ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کی زبان ہوگی ان کے خلاف گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یہاں اگرچہ یہ آیت مختصر ہے، سورہ یاسین میں تفصیل کے ساتھ ہے، یہاں اللہ جل شانہ نے صرف اجمالی مختصر سا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور سورہ یاسین میں اس بات کو اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو ایسے ہوگا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، وہ بندے قسم اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، یعنی پہلے تو جھوٹ بول دیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں جھوٹ بول دیں گے اور کہیں گے ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے نافرمانی نہیں کی، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، تو ہے یہ جھوٹ بول دیں گے وہاں پر۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، زبان نہیں بولے گی، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، ہاتھ بولیں گے، اور ان کے پاؤں جو ہوں گے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب ہاتھ بھی گواہی دے دیں گے، پاؤں بھی گواہی دے دیں گے اس کے خلاف، بندے کے اپنے خلاف بولیں گے، تو پھر آخر میں زبان سے بھی وہ بندہ جیسے کہتے ہیں کہ اب وہ پھنس گیا ہے تو اقبال جرم کر لیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس وقت یہ لوگ پیش کیے جائیں گے تو قیامت کے دن یہ جو لوگ ہوں گے ان کے زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔